انجینئر محمد علی مرزا جنہیں 26 اگست 2025 کو جہلم اکیڈمی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جہلم اکیڈمی کے اندر دروس کا سلسلہ بند ہے، گزشتہ روز پنجاب قرآن بورڈ نے ان کے خلاف NCCIA کی درخواست پر بڑی سخت سفارشات مرتب کی ہیں۔ پنجاب بورڈ نے کیا کہا ہے اور اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف کیا فیصلہ سنایا تھا، اور 3 مہینے میں انجینئر محمد علی مرزا کا کیس کہاں تک پہنچا ہے، آئیے آج کی ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جو پچھلے کئی سالوں سے یوٹیوب پہ اپنے لیکچرز کی وجہ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں، خصوصاً جو ان کی پہچان ہے وہ ان کی سخت زبان ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی ہو، خواہ وہ ائمہ کرام ہو، خواہ وہ صحابہ ہوں، یا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کئی دفعہ ایسے الفاظ استعمال کیے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی تشبیہات استعمال کی جس کے بارے میں عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اور دیگر مقدس ہستیوں کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے جو مقام تھا وہ کمتر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو بزرگان دین تھے، اس وجہ سے انہیں معاشرے کے اندر عدم برداشت کا ایک بہت بڑیا ذریعہ گردانا جاتا ہے کہ اختلافات تو معاشرے میں پہلے بھی تھے، لیکن انہوں نے ان اختلافات کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی جا کے عوام تک پہنچا کے عوام کے اندر نفرت اور انارکی کو جنم دیا ہے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ جو رائے ہے یا ان کے جو بیانات ہیں یہ تو شروع سے چل رہے ہیں، اور اسی لیے 2020 کے اندر بھی ان پہ مقدمات درج ہوئے، 2023 کے اندر بھی درج ہوئے، لیکن وہ بڑی جلدی خارج کر دیے جاتے تھے۔ لیکن بالآخر 2025 آتا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ 26 اگست 2025 کو جہلم پولیس جہلم کے اندر مرزا جہلمی صاحب کی اکیڈمی پر چھاپا مارتی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کو MPO کے تحت 30 دن کے لیے حفاظتی تحویل میں لے لیتی ہے۔ حکام کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ان کے بیانات فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے متنازع بیانات ہیں اس سے عوامی امن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور پھر بعد ازاں 1-2 دن بعد جا کے FIR سامنے آتی ہے، لیکن وہ کاٹی اسی دن گئی تھی کہ ان کے اوپر PPC کی دفعہ 295C جو توہین رسالت کی دفعہ ہے اس کے تحت سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، FIR جو ہے درج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ NCCIA کی بھی کوئی پیکا جو ایکٹ ہے اس کے تحت بھی ان کے اوپر کچھ مقدمات درج ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ وہ جیل کے اندر رہتے ہیں، پھر 13 ستمبر کو NCCIA یعنی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ڈیجیٹل تفتیش کے لیے مرزا محمد جہلمی صاحب کا ریمانڈ لیا اور 18 ستمبر کو انہیں سیکیورٹی کے تحت اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کیس میں ایک نیا رخ آتا ہے۔ NCCIA یعنی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اس معاملے پر باضابطہ طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرتی ہے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس لیے بنایا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں کہ جو بھی قانون سازی ہو، جو بھی مقدمات وغیرہ ہوں ان پہ دینی رائے لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا جائے گا، اور NCCIA اسی کے تحت رجوع کرتی ہے اور ان سے رائے طلب کی جاتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے مختلف بیانات ان کو پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف جو اس کی باتیں ہیں، مختلف انٹرویوز کے کلپ ان کو دیے جاتے ہیں، اور 24 ستمبر 2025 کو اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد سرکاری طور پہ اپنی جو رائے ہے، جو فیصلہ ہے وہ جاری کرتی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ مرزا جہلمی صاحب کے، انجینئر صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بلاسفمی کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ زمین میں انتشار کا باعث بن رہے ہیں، اور جو ہے نا اس سے لوگوں کے اندر عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے، فرقہ واریت پھیل رہی ہے، لوگوں میں جو ہے نا پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور مرزا جہلمی صاحب کے جو اکثر بیانات ہیں ان سے توہین رسالت، توہین قرآن اور دیگر چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی ایک بحث کا آغاز ہوتا ہے، جو عدالتی امور کے ماہرین تھے وہ کونسل کا جو دائرہ کار ہے اس حوالے سے بھی بہت ساری بحث کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی محسن اختر کیانی صاحب نے بھی یہ کامنٹ پاس کیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اپنے جو اختیارات ہیں وہ اس میں بڑھوا لے، یہ طنز کیا تھا اس پہ۔ خیر، ہم نومبر کی طرف آتے ہیں کہ نومبر میں جو یہ کیس تھا وہ عدالتی سطح پہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلامی نظریاتی کونسل سے سخت سوالات کیے، جو انہوں نے رائے دی تھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تحریری وضاحت طلب کی کہ آپ کا مینڈیٹ کیا تھا، آپ کا دائرہ اختیار کیا تھا اور آپ نے کیسے یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سنایا۔ 7 نومبر کو
عدالت نے مرزا جیلمی صاحب جو ہیں انہیں خود جو ہے نا اس کیس کے اندر فریق بننے کی اجازت دی۔ 8 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے سیشن کورٹ کا جو ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا، اور کیس کا جو پورا ریکارڈ تھا وہ دوبارہ دیکھنے کا حکم دیا سیشن کورٹ کے، یعنی دوبارہ ریفر کر دیا نچلی لوور کورٹ کے اندر اس سارے معاملے کو، اور ضمانت کا جو کیس تھا اس کو دیا۔ اور 12 نومبر کو جسٹس کیانی نے اسلامی نظریاتی کونسل نے جو جواب جمع کروایا تھا ان کے پچھلے 5 نومبر کے فیصلے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ نامکمل ہے، اور انہوں نے اس دوران پھر یہ اہم ریمارکس دیے کہ جناب 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو نظریاتی کونسل بھی ذرا اختیارات بڑھوا لے، باقی بھی تھے استثنا لئی جاندے نے، تجھ بھی تھوڑا لے لو۔ تو خیر یہ جو ریمارکس تھے اس کے محسن اختر کیانی صاحب کے نظریاتی کونسل کے حوالے سے، وہ اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی۔ نظریاتی کونسل جو اپنا رائے دے رہی ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے دے رہی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی کو رائے دینے کے بعد گرفتار نہیں کروا سکتی ہے، وہ تنفیذ نہیں کروا سکتی ہے، اس نے عدالت کو دینا ہے، پھر عدالت نے آگے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی آنا جیسا کرنا۔ خیر 18 نومبر 2025 کو پھر ایک اہم پیش رفت سامنے آتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن بورڈ کی بڑی سخت رائے آئی ہے، تو اب یہ اسی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ NCCI نے جس طرح پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی تھی اور کونسل نے بڑی سخت رائے دی تھی مرزا جیلمی صاحب کے حوالے سے، اب NCCI نے پنجاب قرآن بورڈ سے بھی جو ہے نا باضابطہ طور پہ رجوع کیا، اور انہیں باقاعدہ لکھ کے دیا، وہ سب انسپیکٹر ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے لیٹر لکھا اس کو پنجاب قرآن بورڈ کو کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں چاہیے قرآنی اور شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ تو قرآن بورڈ نے 2 صفحات کی اپنی تفصیلی رائے دی، اور ان 3-4 سوالات کے جواب دیتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے موقف کی حمایت کی، اور بورڈ نے جو لکھا اس نے واضح طور پہ کہا کہ مرزا کے جو بیانات ہیں وہ قرآنی احکام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے، اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ بار بار توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور گستاخ رسول ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ زمین میں فساد فی الارض کو جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں اور انتشار کا باعث بنتے ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواد کی روک تھام کے لیے بروقت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیں جی، ملک کے 2 بڑے آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں اور جو نظریاتی شرعی حوالے سے اور آئینی حوالے سے اپنی رائے دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان دونوں اداروں کی جو رائے ہے وہ مشترکہ آئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، انہوں نے سخت بیانات دی ہیں، انتشار کا باعث بنے ہیں، فساد فی الارض کا باعث بنے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے، وہ قرآن کی بھی ہے، وہ توہین رسالت بھی ہے، اور دیگر مقدس شخصیات کی بھی ہیں۔ یہ رائے ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی اور پنجاب قرآن بورڈ کی۔ تو یہ اب تک، اور اس کے بعد اب آخری یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں اڈیالہ جیل کے اندر تھے، ان کو اس وقت حفاظت کی غرض سے ان کو کر دیا گیا ہے جناب اس میں حافظ آباد جیل کے اندر۔ تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ حافظ آباد جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ سماعت چل رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے ہے اس کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ محفوظ ہے۔ اور اسی طرح جو NCCI کا جو رپورٹ ہے، ڈیجیٹل رپورٹ، وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر جمع ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتے کے اندر جو ہے نا یہ پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے وہ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے، کیونکہ 2-3 اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آ گئی، قرآن بورڈ کی رائے آ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نظریاتی کونسل کے خلاف فیصلہ محفوظ ہو گیا، دوسری طرف راولپنڈی بینچ کے اندر ان کی ضمانت کے حوالے سے جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی کارگزاری ہے انجینئر محمد علی مرزا کے۔ اس کو اگر میں پورے کیس کو 3 مہینے کو اگر میں سمرائز کروں مختصر، تو وہ اس طرح ہو کہ 26 اگست 2025 کو گرفتاری ہوتی ہے جیلم سے MPO کے تحت حفاظتی تحویل میں، اور اس کے بعد 295C کی FIR درج ہوتی ہے، پھر پیکا ایکٹ بھی لگتا ہے۔ 13 ستمبر کو NCCI ان کا ریمانڈ لے لیتا ہے، 18 ستمبر کو مرزا جیلمی صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، 24 ستمبر کو اسلامی نظریاتی کونسل کا سخت فیصلہ آتا ہے، جو رائے ہے وہ آتی ہے NCCI کے رجوع کرنے پر۔ 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، 7 نومبر کو مرزا جیلمی صاحب کو اس کیس میں فریق بننے کی اجازت ملتی ہے، اور 8 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد ہونے کا جو فیصلہ تھا سیشن کورٹ کا اس کو معطل کر کے دوبارہ اس کو ریفر کرتی ہے۔ 12 نومبر کو محسن اختر کیانی صاحب جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ریمارکس دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پہ، اور جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں اس کے خلاف۔ 18 نومبر کو پنجاب قرآن بورڈ اپنی رائے دیتے ہیں NCCI کے رجوع پر، اور 21 نومبر آج ملزم حافظ آباد جیل میں ہے،
اور جو اس کا کیس ہے وہ مختلف عدالتوں کے اندر چل رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کیس کس کروٹ کو بیٹھتا ہے اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آیا انجمن محمد علی مرزا کا جو کیس ہے اس میں ان کو ریلیف ملتا ہے، یا پھر اسلامی نظریاتی کونسل اور پنجاب قرآن بورڈ کی رائے کے مطابق ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آئندہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی کوشش کریں گے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس کے اندر اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔